السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول طلسم یاقوت کے ایپیسوڈ نمبر 6 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ یہ تھی ناگ دیوی۔ کہیلا نے تاقوت کی طرف اشارہ کیا۔ سنجبیل جو کمرے کا جائزہ لینے میں منہمک تھی، کہیلا کے بولنے پر چونکی اور تیز قدم اٹھاتی تاقوت کے سر پر آ کھڑی ہوئی تو کیا دیکھا کہ اس میں مردہ سنہری ناگن کی سالم کینچلی تھی۔ جب وہ مریں تو سانپ کا روپ اختیار کر چکی تھی، وجود سرے سے غائب ہو چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ صرف کینچلی باقی رہ گئی، مگر یہ کینچلی بہت چمکدار تھی۔ اتنا وقت گزر جانے کے باوجود بھی اس کی چمک ماننی پڑی تھی۔ جب بھی ناگ دیوی کو سوچتی ہوں تو دل بجھ سا جاتا ہے اور جب دیکھتی ہوں تو دل دکھ سا جاتا ہے۔ جب میرا یہ حال ہے تو ساری اور کاشا کا کیا ہوتا ہوگا؟ وہ منہمک سے کینچلی کو دیکھ رہی تھی جب کہیلا بولی۔ سنجبیل نے کہیلا کا چہرہ دیکھا جہاں واضح اداسی اور آسودگی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سانپ جو ناگ اور ناگن بنتے ہیں، 100 سال بعد ان کا اچھی دھاری روپ اختیار کرنا زیادہ انتظار کے زمرے میں نہیں آتا تھا، کیونکہ یہ ہزاروں سال کی عمریں پاتے ہیں، مگر ناگ دیوی صرف 300 سال ہی حکمرانی کر سکیں اور پھر بے رحمی سے ماری گئی۔ وہ یاقوت اب کہاں ہے؟ کیا آپ کے پاس ہے؟ آپ کی نے تو سنبھال کر کہیں رکھا ہوگا۔ سنجبیل کہیں نہ کہیں اس یاقوت کو دیکھنے کے لیے مچل رہی تھی، وہ جو اس سب کی وجہ بنا تھا۔ نہیں، وہ تاج ہمارے پاس ہوتا بھی تو ہمیں کوئی فائدہ نہ دیتا، کیونکہ تینوں یاقوت سے خالی ہی ہوتا۔ تینوں سے کیوں؟ ایک تو آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ کسی ایک کے بھی جدا ہونے سے اس تاج کی کوئی حیثیت باقی نہ رہتی۔ تو کیا وہ تیسرا یاقوت بھی شاتھا لے گئی؟ یہ سوچ آئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی سنجبیل کا دل دکھا۔ وہ تاج تو شاتھا کے پاس ہی ہے، مگر وہ یاقوت تم لے گئی۔ کہیلا اس کی آنکھوں میں دکھا کر جواب کو ہوئی تھی۔ کیا میں؟ سنجبیل نے پوری آنکھیں کھولتے ہوئے حیرت سے خود کی طرف اشارہ کیا۔ میرا خیال سے سنجبیل اتنا کچھ جان لینے کے بعد تمہارا حیرت جیسے تاثر سے واسطہ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ بات تو اس کے ٹھیک تھی، مگر ہر بار انکشاف پہلے سے بھی کہیں زیادہ بھاری ہوتا تھا۔ مگر میں کیسے لے گئی؟ میں کوئی چور؟ سنجبیل بولی، پھر ٹھٹکی اور پھر اپنے گلے میں جھولتے یاقوت کو سوچ میں ڈوبی چھونے لگی۔ او مائی گاڈ! تو یہ فیروزہ، اف، یہ یاقوت ہی تو ہے، یعنی یہی ہے وہ یاقوت جو ناگ دیوی کے تاج کا حصہ رہ چکا ہے۔ واقعی سارا مسئلہ اسی کا تو ہے، اور میں ایک مسئلے کو بچپن سے اپنے گلے میں لٹکائے پھر رہی ہوں۔ سنجبیل نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ تم اتنی کم عقل کیوں ہو سنجبیل؟ کب سے ملکہ یاقوت کا ذکر کر رہی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ فیروزہ جو صحرائی ملکہ کو چاہیے ایک یاقوت ہی تو ہے، تو تم کیوں نہیں اندازہ کر پائیں؟ کیوں چیزوں کو، باتوں کو فوراً سے نہیں سمجھتی؟ وہ خود کی کم عقلی کو دل ہی دل میں ملامت کرنے لگی۔ ہاں، یہی ہے وہ مسئلہ، مگر یہ ایک مسئلہ ہمارے، تمہارے اور باقی سب کے مسائل کو ختم کر دے گا۔ یہی شاتا کا خاتمہ کرے گا، سب کو اس دشت سے نجات دلائے گا، اور تمہارے کزن کو آزادی بھی۔ تو مجھے خود غرض سمجھو یا جو بھی دل چاہے، مگر میں تب تک افغان کو آزادی کا پروانہ تمہارے ہاتھوں میں نہیں تھماؤں گی جب تک تم میرے کہے پہ نہیں چلو گی۔ تمہیں کرنا یہ ہے کہ تمہیں اس کے ذریعے شاتا کا مقابلہ کر کے اسے مات دینی ہے، اور تم ایسا کرو گی ساشا، یہ میرا دل کہتا ہے۔ کہیلا نے سنجبیل کو ایک بہت بڑی سوچ میں ڈال دیا تھا اور کمرے سے نکل کر اپنی مسند پر آ بیٹھی تھی، جہاں اب کافی کنیزیں آس پاس سر جھکائے کھڑی تھیں۔ کیا میں اس قابل ہوں کہ ایک شیطانی طاقت رکھنے والی ناگن کا مقابلہ کر سکوں؟ میں تو ایک منٹ، ایک سوچ برق رفتاری سے اس کے دماغ میں آئی تھی۔ آپ نے کہا کہ ساری اور کاشا میرے حقیقی ماں باپ ہیں اور وہ دونوں ناگن ہیں۔ اس نے جسے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں ایسا ہی ہے، کہیلا نے اس بات میں سر ہلایا، اور شاید وہ جانتی تھی کہ وہ آگے کیا کہنے والی ہے۔ تو اس کا مطلب میں بھی ایک ناگن؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں ناگن نہیں، میں انسان ہوں، میں ناگن نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات کو رد کر کے ادھوری چھوڑتی وہ رونے جیسے صورت لیے خود سے ہی کہنے لگی، ایسا ہے بھی نہیں، تم ناگن نہیں، انسان ہی ہو۔ کہیلا ہونٹوں پر تبسم لیے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتی بولی۔ سنجبیل کو جہاں اس کی بات سے بے حد اطمینان ہوا، اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی، وہیں وہ الجھ بھی گئی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ ناگن کی بیٹی ہے اور وہ انسان ہے۔ اس کے لیے مجھے کہانی وہیں سے شروع کرنی ہوگی جب کہ ناگ دیوی کی موت ہوئی تھی۔ اوہ، تو ابھی یہ کہانی باقی تھی۔ اف، کتنی لمبی تھی۔ وہ من ہی من میں جھنجھلا اٹھی، مگر اپنے بارے میں حقیقت جاننے کی بہت بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جب ناگ دیوی کا انت ہو گیا تو اسی صبح تم نے انسانی روپ میں جنم لیا، اس کوہچا کوشک میں۔ شاتا کو معلوم پڑ گیا کہ ناگ دیوی پہاڑی دنیا میں موجود ہے تو وہ یاقوت کو اپنی ملکیت بنانے کوہچا میں چلی گئی۔ اس نے ساری کا روپ اختیار کیا اور میری سے یاقوت کو دیکھنے کی خواہش کی، یہ کہہ کر کہ وہ ناگ دیوی کی آخری نشانی ناگ محل کی صدیوں پرانے یاقوت کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہے۔ اس نے آگے جھکنا چاہتی تھی، مگر میری فوراً بھانپ گئی کہ یہ ساری نہیں ہے، ساری ایسی خواہش نہیں کر سکتی، وہ اپنی دیوی کے چھپی امانت کو ظاہر نہیں کروا سکتی۔ نے انکار کر دیا۔ اس پر وہ بھڑک پڑی اور اپنے اصلی روپ میں لوٹ آئی اور کو نقصان پہنچانے لگی۔ اس نے کو ڈسا نہیں، بلکہ اپنی شیطانی طاقت سے نہ صرف میری کا آدھا چہرہ جھلسایا، حتیٰ کہ انہی طاقتوں کے استعمال سے ان پر مختلف زہریلے حشرات چھوڑ دیے۔
اپنی کی موت کا یہ دردناک منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ ساری اور کاشا میری چیخوں کی آواز سن کر چلے آئے اور اس بیچ انہوں نے بارہا کوشش کی کہ شاتھا کی طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں، مگر بے سود، کیونکہ وہ خود اس کے شکنجے میں پھنستے ہی چلے گئے۔ مجھے اس وقت کچھ نہ سوچا سوائے اس کے کہ جس یاقوت کی حفاظت کی خاطر میری نے اپنی جان گنوا دی، اسے مجھے کسی صورت بھی شاتھا کے ہاتھ نہیں لگنے دینا، بھلے مجھے اپنی جان سے ہی کیوں نہ ہاتھ دھونا پڑے۔ میں نے اس وقت وہاں سے تو راہ فرار لی، یاقوت کو ایک چین میں پرو کر تمہارے گلے میں ڈال کر کامنگ کے حوالے کیا اور کہا کہ تمہیں جال گھر کے ذریعے انسانوں کی دنیا میں چھوڑے۔ جال گھر کی اب کیا کہانی تھی؟ خیر یہ جاننا اتنا ضروری نہیں تھا، فی الحال وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ شاتھا کا کیا ہوا، وہ اس کی کے بعد اسے کیسے صحیح سلامت چھوڑ گئی، اور یہ سوال اس نے پوچھ بھی لیا۔ جب میری آخری سانسیں بھر رہی تھیں اور ساری اور کاشا سے شاتھا کی لڑائی جاری تھی، تب رکھوالوں نے شاتھا پر گولیاں برسانا شروع کر دی۔ شاتھا چونکہ ساری اور کاشا کو اپنی آتشی طاقت سے کافی حد تک جھلسا چکی تھی، انسانی روپ میں تھی جبکہ وہ دونوں حیوانی روپ میں، تو اس نے دونوں کو زخمیوں کو لیا اور زخمی کمر گولی لگنے سے وہ وہاں سے فرار ہونے لگی۔ جاتے ہوئے ایک گولی اس کی ٹانگ میں بھی لگی، جس سے بھاگنے میں دشواری ہوئی تو وہ فوراً ناگن سے روپ میں بدلی اور دونوں کو جکڑے گولیوں کا نشانہ آسانی سے ٹوکتی فرار ہو گئی۔ اس کی آتشی طاقت کے سبب کوئی اس کی راہ میں نہ آیا، حتیٰ کہ میں بھی کچھ نہ کر سکی۔ اس نے دوبارہ یہاں کا رخ نہ کیا۔ ہاں مگر کامن نے ناگ محل میں جا کر جو صورتحال پائی وہ میرے گوش گزار ضرور گزاری۔ شاتھا آج بھی اس یاقوت کے انتظار میں ہے۔ اس نے اپنے غلام کے ذریعے کوہچا میں پیغام بھجوایا کہ جلد از جلد یہ یاقوت اس کے حوالے کر دیا جائے، ورنہ آنے والی یہ سماوس کی رات اس کی شیطانی شکتیاں مکمل ہو کر بے حد زور پکڑ لیں گی اور پھر وہ کوہچا کی سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دے گی اور ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ خیر بگاڑ تو ہم پہلے بھی کون سا کچھ کر پائے تھے، مگر اماوس کی رات سے پہلے تمہیں اس کو اس کے برے انجام تک پہنچانا ہوگا ساشا، ورنہ یہاں کچھ باقی نہیں رہے گا، اور اس سے کوئی بعید بھی نہیں کہ وہ تمہارے ماں باپ کو قیدیوں سے مریدیوں بنا دے۔ مگر میں کیسے یہ سب کروں گی، کیسے کروں گی اس کا مقابلہ، جبکہ آپ نے کہا کہ میں ناگن نہیں ہوں بلکہ ایک انسان ہوں، اور میرا انسان ہونا کیسے ممکن ہے یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں۔ زنجبیل کا اصل سوال تو کہیں بیچ میں ہی رہ گیا تھا۔ تم انسان تو ہو لیکن مکمل طرح سے نہ انسان ہو اور نہ ہی ناگن۔ ایک سانپ 100 سال بعد ناگ یا ناگن کا روپ اختیار کرتا ہے، مگر تم چونکہ پہلے سے ایک ناگن کی بیٹی ہو تو تمہیں 100 سال کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ تمہارے اندر شروع سے ہی ناگن ہونے کی نشانیاں موجود ہیں۔ کہیلا کے لفظ نشانیاں بولنے پر زنجبیل نے اچھمبے سے اسے دیکھا۔ نشانیاں جیسے کہ؟ زنجبیل کو تجسس ہوا، مگر کہیں نہ کہیں خوف بھی دل میں کنڈلی سے ہمارے بیٹھا تھا کہ اس میں ایک سانپ بننے کی نشانیاں موجود ہیں۔ جیسے کہ تمہیں سچے خواب آنا، ناگنوں کے خواب اکثر سچے ہوتے ہیں، اور بالکل ویسے ہی جیسے دیکھے ہوں بغیر کسی رد و بدل کے، مگر یہ ہر کسی کو نہیں آتے، صرف کسی کو ہی جیسے تمہیں۔ دوسری نشانی یہ کہ تمہیں ذرا سی آہٹ بھی چونکا دیتی تھی، بھلے وہ آہٹ تم سے میلوں دور پیدا ہوئی ہو۔ ناگن بہت چوکنا ہوتے ہیں۔ تیسری نشانی جو تمہیں بہت عجیب لگتی تھی نا، وہ ہے تمہارے ہاتھوں پیروں اور بازوؤں کے سرخ نشانات۔ ان نشانات پر ہی تو الجھ جاتی تھی، اب بھی الجھی۔ لیکن یہ نشانات کیوں اچانک ظاہر ہوتے اور غائب ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ تم 22 سال کی جو ہو چکی ہو، اور 22 سال بعد سے ہی تم ایک مکمل ناگن کا روپ چاہو تو اختیار کر سکتی ہو۔ تمہارے اندر ناگن ہونے کی نشانیاں تو موجود ہیں، مگر تم ابھی بھی خود کو ناگن کے بجائے انسان ہی کہو تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ 22 سال کا ہونے پہ لڑکی ہو یا لڑکا، اسے بالکل ایسے ہی ننا سے یاقوت پہنایا جاتا ہے جس سے وہ آہستہ آہستہ انسانی روپ سے ناگن یا ناگ کا روپ اختیار کرتا جاتا ہے، اور جب کوئی ناگ یا ناگن کا روپ اختیار کر لیتا ہے تو وہ یاقوت اس کے ماتھے پر کسی گول چمکتی ننھی سرخ روشنی کی طرح فکس ہو جاتا ہے، اور جب وہ انسانی روپ میں آتا ہے تو وہ یاقوت ایک تاج کی صورت اختیار کر لیتا ہے، بالکل ایک ننھے تاج کی طرح، جیسا کہ تمہارے ماں باپ کے ماتھے پر تھا، اور آج بھی ہے، کیونکہ وہ یاقوت ایک بار کوئی پہن لے تو خود سے جدا نہیں کر پاتا۔ پھر وہ انسان بن تو سکتا ہے لیکن اپنے ناگ یا ناگن ہونے کو فراموش نہیں کر سکتا۔ جب وہ انسانی روپ میں آتا ہے تو وہ یاقوت ایک تاج کی صورت اختیار کر لیتا ہے، بالکل ایک ننھے تاج کی صورت۔ وہ یاقوت شاہی یاقوت کہلاتے ہیں اور پتہ دیتے ہیں کہ یہ ناگ یا ناگن کی ناگ دیوی کی سلطنت سے تعلق رکھتا ہے۔ مگر میرے پاس تو ایسا کوئی بھی یاقوت نہیں ہے جو مجھے ناگن کے روپ میں بدلے، اور مجھے بدلنا بھی نہیں ہے۔ اس نے جھرجھری سی لی۔ نہ شاہی یاقوت نہ صحیح، مگر یہ اتنا بڑا ناگ دیوی کا یاقوت تو ہے نا تمہارے پاس۔ کہیلا مسکرا کر یاقوت کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی تھی۔ وہ کیا سمجھانا چاہ رہی تھی زنجبیل اچھے سے جان گئی۔ نہیں، میں کبھی ایک حیوان کی صورت تو جسم اختیار نہیں کرنا چاہوں گی، وہ جلدی سے بولی۔ تمہیں ایسا کرنا ہی ہوگا ساشا، تمہارے اندر ہی وہ ناگن ہونے کی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ یاقوت لے کر میں کوئی فائدہ نہیں پا سکوں گی، اس کا اثر مجھ پر یا کوہچا کے کسی بھی فرد پر بیکار ہے۔ یہ انسانوں کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو صرف تمہارے لیے۔ اور پتہ ہے میں اتنے عرصے سے صرف تمہارے 22 سال کے ہونے کا انتظار ہی تو کر رہی تھی کہ کب تم اس قابل ہو کہ شاتھا کا خاتمہ کر کے امن کی راہ ہموار کر سکو۔ تم اب تک ایک ناگن کا روپ لینے کے لیے تیار ہو ساشا، لیکن کیا؟ کبھی تو کوئی بات بغیر کے مکمل کر دیا کرے ملیکا، لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ مجھے پتا تھا۔ کہیلا کی بات پر اس نے بھرتے ہوئے سوچا۔
کیا کرنا ہوگا مجھے؟ وہ جانتی تھی کہ جب اپنی دنیا سے یہاں لائی ہی ایک مقصد کے لیے گئی ہے تو اب بحث کرنے واپس جانے کی رٹ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہیلا اچھی ہے مگر اتنی بھی نہیں کہ اس کی خواہش کے پورا ہوئے بغیر ہی افغان کو اس کے ساتھ بھیج دے، اور پھر اسے اپنے ماں باپ کو بھی تو دیکھنا تھا جنہوں نے اسے جنم دیا اور اس مصیبت میں دھکیلا۔ ہاں، اس کے دل میں ان کے لیے کوئی چاہ پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے اس کے لیے تو حقیقت کے ماں باپ بس نجیب اور زینہ ہی تھے، جنہوں نے اسے لاڈ پیار سے پالا، ہر خواہش پوری کی، بے حد محبت نچھاور کی، اور جن کے لیے وہ آج بھی روتی تھی۔ اسے زینہ کی بات یاد آ گئی۔ اچھا بابا، تمہاری قسم، ہم نے تمہیں کسی کچرے سے نہیں اٹھایا، بلکہ تم تو خدا کی طرف سے ہمیں ملا ایک انمول اور پاکیزہ تحفہ ہو میری۔ انہوں نے واقعی سچی قسم کھائی تھی، انہوں نے واقعی اسے کچرے کے ڈبے سے نہیں اٹھایا تھا۔ زنجبیل کے آخر مان جانے پر کہیلا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، مگر آنکھیں نم ہو گئی۔ تمہیں اس یاقوت کو اس تاج کے دونوں یاقوت کے درمیان جوڑنا ہوگا اور پھر اسے اپنے سر پر ٹکانا ہوگا، تبھی وہ تم پر اثر چھوڑ دے گا، اور جو تم خواہش کرو گی وہ پوری کرے گا۔ یعنی تمہیں جس طرح بھی شاطھا کو مات دینی ہے، زخم دینے ہیں، تکلیف دینی ہے، کہ تمہارا ساتھ دے گا، مگر مجھے وہ تاج کسی طرح شاطھا سے حاصل کرنا ہوگا، یعنی چوری۔ کہیلا کی ہر اگر مگر لیکن پر رک جانے کی عادت پر وہ جھنجھلا کے خود ہی بول پڑی تھی۔ ہاں، تمہیں ایسا ہی کرنا ہوگا، لیکن اس کے لیے تمہیں ناگ محل جانا ہوگا، اور وہ تم کیسے جاؤ گی یہ میں تمہیں کل بتاؤں گی۔ ابھی رات ہے، تمہیں کل دوپہر تک یہاں سے نکلنا ہوگا، اور تبھی رات تک تم وہاں پہنچو گی، اور رات کے اندھیرے میں ہی تمہیں ناگ محل میں داخل ہونا پڑے گا۔ کیسے، یہ کل بتاؤں گی۔ ابھی میرا خیال ہے کہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، میں تمہیں تمہارے کمرے تک پہنچا دیتی ہوں۔ اتنا کہہ کر کہیلا ایک کنیز کو پکارنے ہی لگی تھی کہ زنجبیل نے اسے جلدی سے مخاطب کیا۔ ایک منٹ، وہ جال گھر کی کیا کہانی ہے؟ اس کے بارے میں تو آپ نے بتایا نہیں۔ سب کچھ آج ہی جان لو کہ کیا؟ یہ تو میں تمہیں تب بتاؤں گی جب تم اسی راستے سے واپس جانے کو تیار کھڑی ہوگی۔ کہیلا شاید خود بھی اتنا بول کر تھک چکی تھی، یا پھر ہر بات وقت اور موقع دے کر کرنے کی آتی تھی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو میرا مطلب ہے کہ اگر میں شاطھا کو مات نہ دے سکی اور خود اس کی وکٹم بن کر ہمیشہ کے لیے اس کی قیدی بن ہی گئی تو یا اس کا نہیں ہوگا، میرا ہوگا۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میرا دل کہتا ہے کہ جیت تمہاری ہی ہوگی اور مات اس دشت کی۔ کہیلا کو نہ جانے کی اس قدر یقین تھا۔ کاش ایسا ہی ہو۔ زنجبیل نے بھی دل سے دعا کی۔ کہیلا ساشا کو ہمارے خاص مہمان میں لے جاؤ۔ کہلیل ساشا کو ہمارے خاص مہمان خانے میں لے جاؤ اور اس کے ساتھ ہی رہنا، اس کی خدمت میں کمی نہ آنے پائے۔ کہیلا نے پاس موجود کنیزوں میں سے ایک کنیز کو مخاطب کیا۔ وہ جی ملیکا کہتی حکم کی تعمیل کرنے لگی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کنیز زنجبیل کو ایک کمرے میں لے آئی جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ کمرہ کافی وسیع و عریض اور پرتعیش تھا۔ کمرے کی 3 دیواروں پر مسٹرڈ رنگ کا پینٹ ہوا تھا، اور تینوں دیواروں پر وقفے وقفے سے لگی سنہری روشنیاں ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ اس نے غور کیا کہ جب وہ کوچہ کوشک سے باہر موجود تھی تب اسے کتنی سردی محسوس ہو رہی تھی، مگر جب سے وہ کوشک کے اندر آئی تھی تو وہ سردی کا احساس سرے سے ہی ختم ہو گیا تھا۔ اور یہ کمرہ تو سب سے زیادہ گرم تھا۔ بیڈ کافی بڑے سائز کا تھا اور گولائی کی شیپ میں تھا۔ اس کے چاروں طرف سنہری نیٹ لگی ہوئی تھی، اور ایک طرف سے نیٹ کھلی چھوڑ کر بیڈ کے اندر بیٹھنے کا راستہ بنایا گیا تھا۔ سائڈ ٹیبلز اور ان کی بیک پر دیوار میں جڑے لمبے لمبے شیشے یوں لگتا تھا جیسے سائڈ ٹیبلز کے ساتھ فکس ہوں۔ اس کے علاوہ دوسری دیوار میں جڑا ہوا بڑا سا گول شیشہ تھا۔ اس نے غور کیا کوچہ کوشک میں زیادہ تر چیزیں گول تھیں، اور کوچہ کوشک میں زیادہ تر چیزیں، اور اب تک اس نے جتنے بھی نام سنے تھے وہ سب کاف سے شروع ہوتے تھے۔ ایک اور خوبصورت چیز جو اس نے دیکھی تھی وہ تھی چوتھی دیوار، جس پر درمیان میں گول گلاس ڈور فکس تھا۔ اس کی گلاس ڈور کے پار اسے ہلکی ہلکی ستاروں جیسی روشنی دکھائی دی، مگر وہ ستارے ہرگز نہیں تھے۔ خیر جو بھی تھا، اس نے سوچا صبح فرصت سے دیکھے گی۔ فی الحال اتنے آرام دہ کمرے کو دیکھ کر اس کا شدت سے آرام کرنے کا من کر رہا تھا، اس لیے وہ نیٹ ہٹاتے دھڑام سے بیڈ پر گر گئی۔ اس کے دائیں جانب کی دیوار پر وہی گلاس ڈور فکس تھا، فرنٹ پہ شیشہ، بائیں جانب کی دیوار پہ بڑا سا فش گلاس باکس جس میں بلب لگا ہوا تھا، اور اس کی روشنی میں رنگ برنگی مچھلیاں تیرتی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس سے ذرا ہٹ کے ایک شاہانہ طرز کا کاؤچ پڑا تھا، اور بیک پر ایک بڑی سی سینری تھی جس میں ایک بڑا سا تاج بنا ہوا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا کہیلا کے سر پر تھا۔ اور اسی دیوار میں باتھ روم کا دروازہ فکس تھا۔ کمرے کی فرش کی ٹائلز بہت ملائم اور شفاف چمکتی ہوئی تھیں۔ زنجبیل جب کمرے میں داخل ہوئی تھی تو اسے لگا اگلے قدم اٹھاتے ہی پھسل جائے گی۔ کمرے کے ہر کونے میں بڑے بڑے گلدان موجود تھے جن میں لگے آرٹیفیشل پھولوں کی ٹہنیاں چھت کو چھو رہی تھیں۔ وہ اب لیٹی لیٹی باقی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دیجیے، میں یہیں ہوں۔ کہلیل کی آواز پر کانوں میں پڑی تو زنجبیل چونکی کہ یہ بھی کمرے میں موجود ہیں۔ یہیں ہوں کا کیا مطلب؟ تم کیا اس کمرے میں سو گی؟ زنجبیل ٹھٹکی اور ناقواریت سے پوچھا۔ نہیں، سونے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ سوئیں گی اور میں آپ کا سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہوں گی۔ کسی بھی وقت آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور میں اپنی ذمہ داری سے روگردانی نہیں کر سکتی۔ زنجبیل سمجھ گئی کہ کہلیل تو کیا ہر کنیز اور غلام اپنی ملکہ کے حکم کو پتھر پہ لکیر سمجھتا ہے، اس کے لیے کچھ نہ بولی۔ آپ کے لیے دسترخوان یہیں لگاؤں یا گول میز پر؟
آپ ملیکا کے ساتھ کھائیں گے یا پھر کچھ آپ آرام کریں گے پہلے؟ وہ شاید ڈائننگ روم کے گول میز کی بات کر رہی تھی. کھانا تو اس نے کوئی 3 گھنٹے پہلے ہی کھایا تھا، بھوک بالکل بھی نہیں تھی. خیال آتے اس نے کہلیل سے پوچھا، سنو وقت کیا ہو رہا ہے؟ رات کا، کھانے کا. کہلیل نے فوراً جواب دیا، نہیں میرا مطلب ہے کہ گھڑی پہ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ گھڑی؟ کہلیل زیر لب بڑبڑائی. او اچھا آپ ریت گھڑی اور سینٹ ٹائمر کی بات کر رہی ہیں، وہ تو یہ رہیں. کہلیل کی الجھن جلد ہی دور ہو گئی، مگر اس پر زنجبیل کی الجھن بڑھ گئی کیونکہ وہ کسی ریت گھڑی کی بات نہیں کر رہی تھی. کہلیل نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی کوئی 7-8 ریت گھڑیوں کی طرف اشارہ کیا. زنجبیل انہیں دیکھ کر تو پہلے ہی چکی تھی، مگر وہ انہیں صرف ڈیکوریشن پیسز سمجھتی رہی، اور اس نے اب غور کیا تھا کہ کمرے میں تو کیا جنت جتنا کوچا کوشک وہ دیکھ چکی تھی، کہیں بھی گھڑیاں اسی لیے نہیں تھی. ہم انہی میں سے وقت کا اندازہ لگاتے ہیں. یہ جو آپ سب سے بڑی ریت کی گھڑی ہے نا، اس سے ہم دن رات دوپہر شام کا پتہ کرتے ہیں. جب یہ مکمل ریت سرکتی ہوئی نچلے حصے میں پہنچ جائے گی تو صبح کا سورج طلوع ہو جائے گا، اور پھر اس کو دوبارہ الٹا دیا جائے گا جو سورج کے غروب ہونے کا بتا دے گا. اور یہ باقی کی ریت گھڑیاں، ان کو ہم ملیکا کے حکم کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جیسے ملیکا کہہ دیں گے کہ یہ کام اتنے وقت میں ختم ہو جانا چاہیے تو ہم ان سے اس وقت کو نوٹ کرتے رہتے ہیں. کہلیل کی بات سے زنجبیل کو یاد آیا کہ اسے افغان سے ملنے کے لیے صرف 10 منٹ کا وقت دیا گیا تھا، اور کمل پورے وقت پر اس کے اپنے ساتھ لے گئی تھی. اس وقت وہ جو اس کے ہاتھ میں ٹھیک سے دیکھ نہ پائی تھی وہ یہی چھوٹی سی ریت گھڑی تھی. اچھا سنو، مجھے یاد نہیں، میں اپنا موبائل شاید باہر ہی کہیں رکھ کر بھول آئی ہوں، تم لا دو گی؟ زنجبیل کو اس وقت اپنے موبائل سے زیادہ اپنے بہترین دوست اور ساتھی کوئی نہیں لگ رہا تھا، اور اسے وہ دوست چاہیے تھے. زنجبیل تو ریکویسٹ کر رہی تھی اور وہ جو حکم کہتی کمرے سے نکلنے لگی، مگر پھر واپس پلٹی. کیا موبائل؟ مگر وہ کیا ہوتا ہے؟ چلو اب یہ بھی سمجھانا پڑے گا. زنجبیل نے سر پر ہاتھ مارا. موبائل، اتنا سا موبائل. زنجبیل نے ہاتھ کے اشارے سے اس کا سائز بتایا. جب تم اس کو اٹھا کر دیکھو گی تو تمہیں اس کے کال اسکرین میں اپنا چہرہ دکھائی دے گا، سمجھ گئی؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں. کیا بونگی ماری تھی زنجبیل نے، مگر وہ سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی. 5 منٹ بعد ہی موبائل لیے حاضر تھی. شکر ہے. زنجبیل نے موبائل پکڑتی سب سے پہلے ٹائم دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے، جبکہ یہاں پہ تو رات ابھی ہوئی تھی. کھانے کا وقت تھا، یعنی اس کی اور ان کی دنیا میں وقت کا بھی فرق تھا. اسے اپنے وقت کے مطابق تو کافی نیند آ رہی تھی اور وہ بس سو جانا چاہتی تھی. پہلے سوچا رائم کو فون کرے، وہ اس کے لیے فکر مند جو ہوگا، مگر پھر وقت دیکھ کر اس وقت تو سو گیا ہوگا، اور بنت سمیہ بھی سو گئی ہوں گی تو صبح کروں گی کہہ کر موبائل رکھتی اور کہلیل سے بولی، مجھے بھوک نہیں ہے. تم ایسا کرو چلی جاؤ، مجھے سونا ہے. زنجبیل کسی کی موجودگی میں کیسے آرام دہ سو سکتی تھی بھلا؟ آپ کماچ روٹی کھانا وغیرہ کھائے بغیر کیسے سو سکتی ہیں؟ کہلیل حیران ہوئی. شاید کوچا میں رات کا کھانا چھوڑنا برا سمجھا جاتا تھا. زنجبیل اس کے کماچ کا مطلب سمجھ گئی، تبھی بولی، دیکھو تمہیں ملیکا کی ڈانٹ کا ڈر ہے نا، تو ان سے صرف اتنا کہہ دینا کہ زنجبیل، میرا مطلب ہے کہ ساشا کماچ کھا کر آئی تھی، اسے بھوک نہیں، ہمارے اور اس کے وقت میں فرق ہے، اور یہ اس کے سونے کا وقت ہے. بس اتنا کہنا، وہ سمجھ جائیں گی. اور ہاں، انہیں یہ کہنے کے بعد ہو سکے تو دروازے کے باہر ہی پہرا دینا، کیونکہ اگر تم میرے سر پر سائے کی مانند سوار رہی تو میں سو نہیں پاؤں گی. کیا سمجھی؟ جی بہتر. وہ سمجھ گئی تھی، تبھی ملیکا کو پیغام دینے چلی گئی اور واپس آ کر حکم کے مطابق دروازے کے پار مؤدبانہ انداز میں کھڑی ہو گئی. زنجبیل نے جب تک اس کے واپس آ کر باہر ہی کھڑے ہو جانے کی تسلی نہ کر لی تب تک آنکھیں نہ بند کی. اسے نہیں سوچنا تھا کہ صبح کا سورج اس کے لیے کیا مقصد لے کر طلوع ہوگا، اسے کس کس مشکل کا سامنا کرنا ہوگا. اسے فی الحال بس سونا تھا. کوردین کمبل کی اسے ضرورت نہ تھی. کمرہ ویسے ہی بہت گرم تھا، کمرے میں بہت سی لائٹس آن تھی. اب وہ کون سی کہاں سے بند کرتی، یہ مسئلہ یہ تھا کہ اسے اجالے میں ٹھیک سے نیند ہی نہیں آتی تھی. اس نے کہلیل کو آواز دے کر تمام لائٹس بند کروائیں سوائے ایک ننھی سی لائٹ کی، کیونکہ بالکل گھپ اندھیرے میں بھی وہ سو نہیں پاتی تھی، دم گھٹتا تھا اس کا. کہلیل لائٹس بند کرتی دروازے کے پار مخصوص جگہ پر جا کھڑی ہوئی، جبکہ زنجبیل کروٹ بدل کر لیٹ گئی. جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.